اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات یکجا کر کے اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز ہوتے ہیں جو ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر تیار کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، ان سوالات کو بھی مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے اس پروگرام میں، دنیا ٹی وی کے پیام صبح میں، اس پروگرام میں گزشتہ 11 برس سے آ رہے ہیں اور یہ 12ویں برس کا آغاز ہو گیا ہے بحمد اللہ، اور ہم مفتی صاحب سے مستقل سیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، ویسے ہمارا اور مفتی صاحب کا بڑا قدیم ساتھ ہے اور تقریباً 20 برس سے ہم مفتی صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم ٹیلی ویژن پہ پروگرام کرتے ہیں، تو یہ 20-21 برس کا یہ ساتھ ہے ٹیلی ویژن پر۔ لیکن یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم مفتی صاحب سے مسلسل ایک تعلق کی بنیاد پر، اور بنیادی واسطہ کیا ہے؟ قرآن کریم کا علم، وہ سیکھنا۔ تو علوم قرآنی کو مفتی منیب الرحمان صاحب منتقل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ آیات 1 تا 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن، اور جو کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال قربانی کے حوالے سے ہے، عبدالغفور صاحب اسلام آباد سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، قربانی کے گوشت کے بارے میں کیا حکم ہے، اور کیا قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی صلی آلہ اللہ علیہ الکرام وسلم. وصحبہ العظام اجمعین. انیق احمد صاحب، قربانی کرنا واجب ہے اور قربانی کے گوشت کا تصدق واجب نہیں ہے. اس سلسلے میں سنت یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ ایک حصہ اپنے استعمال میں لائے، ایک دوست احباب کے لیے تحفے کے طور پر دے، ایک حصہ فقراء و مساکین کو دے. لیکن اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو چربی ناقص چیزیں ہیں وہ فقراء کو دے دے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتا ہے کہ تم نیکی کے مرتبہ کمال کو نہیں پا سکو گے تا وقت کہ تم اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں وہ مال خرچ کرو جسے تم خود پسند کرتے ہو. ٹھیک. اسی طرح فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ مال اپنا محبوب ہونے کی، ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں دیتے ہیں، اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ مال باوجود محبوب ہونے کے اپنے لیے اسے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ. ردی چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ارادہ نہ کرو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا. تمہیں کوئی ایسا ریجیکٹڈ ردی چیز دے تو تم خوش دلی سے کبھی قبول نہیں کرو گے الا یہ کہ چشم پوشی کرو. ٹھیک. لہذا بہتر یہ ہے کہ جو حصہ مستحقین کو، فقراء کو دیں، اس میں بھی جو اچھا گوشت ہے اس کا حصہ بھی ڈالیں. یہ بھی اجازت ہے کہ اگر کسی کے گھر افراد بہت ہیں، مثلا 8-10 آدمی ہیں، ایک بکرا یا دمبا قربان کیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی ضرورت ہے، تو سارا گوشت بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے. اس کی کوئی شریعت میں ممانعت نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ڈیپ فریزر منگوا کے رکھ لیے جائیں اور مہینے بھر کے لیے جمع کرنا الگ چیز ہے، لیکن نارملی اگر اپنی ضرورت زیادہ ہے تو زیادہ رکھ سکتے ہیں. چونکہ جو صدقات واجبہ ہیں، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، کفارات کی رقوم ہیں، نذر کی رقوم ہیں، تو یہ صدقات واجبہ ہیں. اس کے بارے میں تو حکم ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. مسلمان مالداروں سے لیا جائے اور مسلمان فقراء کو لوٹایا جائے. مگر چونکہ قربانی کا گوشت صدقہ نافلہ ہے، لہذا یہ غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں انسانی بنیاد پر، اور یہ بھی اجر کا باعث ہوگا، ثواب کا باعث ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروا وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ وہ لوگ
غیر مسلم جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی، تمہیں اپنے وطن سے نکالا نہیں کہ تم ان سے حسن سلوک کرو، انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس لیے غیر مسلموں کو بھی قربانی کا گوشت تبرع کے طور پر دے سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا زکوٰۃ غیر مسلم کو دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ صدقہ واجبہ ہے، ٹھیک۔ لیکن اگر کسی مستحق کو دے دی اور وہ اس کا مالک ہو گیا تو وہ کسی غیر مسلم کو ہبہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر یعنی وہ غیر مسلم ہاں، یعنی جس کو دی ہے زکوٰۃ دینے والا، جس پر زکوٰۃ واجب ہے، جی وہ تو ضروری ہے کہ فقرائے مسلمین کو دے۔ ٹھیک۔ البتہ فقرائے مسلمین میں سے کسی کو زکوٰۃ دی ہے، اب اس کا مالک ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے کسی غیر وہ کسی مسلم کو کو بھی دے دے۔ دے کھانا کھلا دے، کچھ کرے ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ صرف مسلمان کو دی جائے کو گی۔ دی جائے گی۔ ٹھیک، کلیئر ہو گئی ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ قربانی ایک غیر معاشی اور غیر دانشمندانہ فعل ہے، یا ایک دن میں لاکھوں کے اعتبار سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، یہ ایک طرح کا ضیاع ہے، نعوذ باللہ۔ اگر اس کی بجائے یہ رقم غریبوں میں تقسیم کر دی جائے تو بہتر ہوگا، اس حوالے سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ ہارون الرشید صاحب۔ جی ہاں، لبرل عناصر جو ہیں، سیکولر عناصر جو دینی تعلیمات کی نزاکتوں کو یا تو جانتے نہیں یا مانتے نہیں ہیں، اور وہ امور تعبدیہ کہلاتے ہیں، جن کا تعلق اللہ کی بندگی سے ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین مبارکہ کی تعمیل سے ہے، تو وہ عقلی بنیاد پر تبصرے کرتے ہیں کہ لاکھوں جانور ایک دن میں ذبح ہو جاتے ہیں، یہ ان اکنامک ایکٹیویٹی ہے اور یہ غیر معاشی عمل ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، کرنا ہی ہے تو یہ پیسہ جو ہے ضرورت مندوں کو بانٹ دینا چاہیے۔ تو جیسا کہ میں نے حدیث پاک بیان کی ہے پہلے بھی کہ ما عمل آدمی من عمل احب الی اللہ من احراق الدم، ٹھیک، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر، کہ ایام قربانی میں بندہ مومن جو بھی نیک کام کر سکتا ہے، ان میں سے اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین کام حلال جانور کا عبادت کی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا ہے، اس کا بدل اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ گزارش ہے کہ قصبات اور دیہاتوں کو تو چھوڑیے، ہم کراچی جیسے شہر میں جہاں بڑی تعداد میں قربانی ہوتی ہے اور امراء اور اصحاب استطاعت کی بڑی تعداد ہے، یہاں بھی ہم نے گوشت کو کہیں رلتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ ہمارے ہاں اجتماعی قربانی ہوتی ہے اور کچھ لوگ حصے دیتے ہیں کہ بانٹ دیا جائے، تو اس کو لینے کے لیے بھی لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، ضرورت مندوں کی۔ تو کیا یہ کام لوگوں کو افضل نہیں لگتا کہ جو عام دنوں میں گوشت نہیں کھا سکتے تو ان قربانی کے دنوں میں ان کو بھی وافر مقدار میں گوشت مل جائے تاکہ وہ اور ان کے بچے بھی گوشت جو اللہ کی نعمت ہے وہ کھا سکیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے قربانی نہیں کی تو پیسے بانٹنے لگ گیا ہے،
وہ پھر اس کو پیسے خرچ کرنے کے لیے اور ذاتی بڑی بڑی ضرورتیں پیش آتی ہیں. مومن کی اور بندہ مومن کی سعادت اس بات میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی غیر مشروط طور پر بجا آوری کرے اور فرامین باری تعالیٰ کو عقل کی کسوٹی پر نہ پرکھے بلکہ عقل کو فرامین باری تعالیٰ کے تابع کرے. سبحان یہ اللہ. بندگی ہے، یہ سعادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا سر جھکا لیا جائے سر جھکا بس. فرید انور صاحب ہیں بہاولپور سے. سوال ان کا یہ ہے کہ ماہ ذی الحج میں بال اور ناخن کٹوانے کا کیا حکم ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جب ذو الحجہ کا ہلال اذا رآ ہلال ذو الحجۃ واراد ان یضحی، کوئی ذو الحجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اپنے بال 10 دن تک اپنے بال نہ تراشے، نہ کاٹے یا نہ مونڈے اور ناخن نہ تراشے. لہذا اسے مستحب قرار دیا گیا ہے قربانی کرنے والے کے لیے کہ وہ قربانی کے بعد بال کٹائے یا ناخن تراشے. البتہ چونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مونچھوں کے کاٹنے کے بارے میں، ناخن تراشنے کے بارے میں، زیر بغل اور زیر ناف بالیں موڑنے کے بارے میں کہ 40 دن سے زیادہ اس کی مدت نہیں ہونی چاہیے. تو فرض کریں کہ اس کو 25 دن گزر گئے تھے اور ہلال ذو الحجہ طلوع ہو گیا یا 28 دن گزر گئے تھے، تو اب 2 دن بعد یا 5 دن بعد 35 یا 38 دن گزر گئے تھے کہ اس نے بال نہیں تراشے، مونچھیں نہیں تراشیں، بال نہیں کاٹے یا ناخن نہیں تراشے، تو پھر اس کو کیونکہ یہ واجب ہے تو پھر وہ بال کاٹ لے. کیونکہ بال عشرہ ذو الحجہ میں قربانی کرنے والے کے لیے بال کاٹنا یا ناخن نہ کاٹنا یا ناخن نہ تراشنا مستحب ہے، لیکن 40 دن کی مدت کے اندر کاٹنا واجب ہے. تو پھر واجب کو مستحب پر ترجیح دی جائے گی. سبحان اللہ. نارمل حالات میں یہ ہے کہ وہ نہ کاٹیں. بالکل ٹھیک، کلیئر ہو گئی بات. یہ سجاد احمد صاحب ہیں گجرات سے. ذو الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت کے متعلق کوئی حدیث ہے؟ نیز یوم عرفہ کی فضیلت کے متعلق کوئی حدیث ہے؟ ارشاد فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کا کوئی بھی نیک عمل اس عام دنوں میں عشرہ ذو الحجہ کے دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے. یعنی ان 10 دنوں کی میں جو بھی نیک کام کرے گا اس کا اجر عام دنوں کی اس جیسی نیکی سے زیادہ ہوگا. اور جب پوچھا گیا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اس سے افضل نہیں عام دنوں کا؟ تو فرمایا کہ نہیں، الا من خرج بنفسی و مالی ولم یرجع بشیء، مگر وہ کہ جو اپنی جان و مال ساری متاع حیات و زیست کو لے کر اللہ کی راہ میں نکل گیا اور سب کچھ قربان کر دیا. بعض روایات میں کہ 1 دن کا روزہ سال کے روزے کے برابر ہے. تو ان دنوں کی نیکیوں کا اجر زیادہ ہے. بعض نے ان راتوں کی عبادت کو شب قدر کے برابر بھی قرار دیا ہے.
والفجر ولیال عشر میں بعض مفسرین نے کہا کہ یہ ذوالحجہ کی 10 راتوں کا بیان ہے، اور عرفہ کا دن تو بہت ہی افضل ہے۔ فرمایا کہ جو عرفہ کے دن روزہ رکھے تو وہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا۔ اس پر کوئی سوال کرے کہ گزشتہ گناہ تو ہو چکے ہیں، ان کا کفارہ ہے، تو ابھی تو آنے والا تو ہوا ہی نہیں ہے، تو ہمیں اس کی یہ تعبیر کرنی چاہیے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آنے والے سال گناہوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اور بعض روایات میں ہے کہ عرفہ کو روزہ نہ رکھے۔ اچھا، تو اس میں ہم تطبیق اس طرح کرتے ہیں کہ جو حجاج کرام ہیں وہ چونکہ حج کی عبادت میں مشقت کی اور محنت کی عبادت ہے، لہذا وہ نہ رکھیں، تاکہ جو حج کے ارکان ہیں، عبادات ہیں، ذکر ہیں، اذکار ہیں، نوافل ہیں، دعائیں ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ مشغول رہ سکے۔ البتہ جو لوگ اپنے اپنے وطن میں ہیں تو ان کے نزدیک عرفہ کا روزہ افضل ہے اور ان کو رکھنا چاہیے، یعنی اپنے مقامی کیلنڈر کے مطابق، یعنی 9 ذی الحج جس ملک میں جب آتا جب ہے آئے تو وہ روزہ رکھے، اس اجر کا مستحق ہوگا، اس اجر کا مستحق ہوگا۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جیسے آپ نے ابھی بات فرمائی کہ یہ ذی الحج کی جو 10 راتیں ہیں، پھر والفجر ولیال عشر کی آپ نے بات فرمائی کہ جو اعمال اس عشرے میں ہو رہے ہیں وہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے، کیا یہ عشرہ رمضان کے پہلے عشرے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ حدیث میں اس طرح کے الفاظ تو نہیں آئے کہ رمضان کے عشرے سے افضل ہے، یہ ضرور ہے کہ اس کی راتوں کو بعد نے شب قدر کی راتوں کے برابر قرار دیا ہے۔ اچھا، اور قرآن میں بھی ہے کہ ولیال عشر، اور 10 راتیں۔ جی، تو ہمیں تقابل کرنے کی بجائے رمضان کے فضائل کو اپنی جگہ لینا چاہیے، عشرہ ذوالحجہ کے فضائل کو اپنی جگہ لینا چاہیے، کیونکہ رمضان کے بھی بے پناہ اجر و ثواب کے بارے میں احادیث میں روایات ہیں، بشارتیں ہیں، ان 10 دنوں کے فضائل بھی ہیں، تو اس لیے ہم دونوں کی فضیلتوں کو اپنی اپنی جگہ تسلیم کر کے اور سعادات کے حصول کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رمضان کا مہینہ قرآن کریم ہمیں ملا اس ماہ مبارک میں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کہیں یہ آئے کہ جیسے ایک جمعہ پڑا اور دوسرا جمعہ پڑا تو یہ درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، یا جہاں جیسے بیت اللہ شریف میں نماز ایک عبادت کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ثواب 1,00,000 گنا ملے گا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے ذمے 1,00,000 نمازیں تو ان سے اس کو چھٹی مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ بڑا سوال ہے ایک یہ غلام نبی صاحب کا کہ جو لوگ حج کے لیے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے چند مفید مشورے ارشاد فرما دیجیے۔ اس حوالے سے انیق احمد صاحب میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ حج کے ادا کرنے کے طریقے، تربیت، اس کے تو آج کل مختلف تنظیمیں، رفاہی تنظیمیں، حج گروپ انتظام کرتے ہیں، لیکن جو اصل ذہن سازی ہے، مائنڈ سیٹ تیار کرنا، وہ ہمارے ہاں نہیں ہو پاتا۔ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ جب حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ من حج فلم یرفس ولم یفسق رجا کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا، کوئی بیہودہ بات نہیں کی، کوئی اللہ کی حکم عدولی نہیں کی، تو ایسے گناہوں سے پاک ہو کر لوٹے گا جیسے
اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ لہذا امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے سے مشورہ کیا گیا، بزرگ نے کیا کہ حج پہ جانا چاہتا ہوں، کوئی آپ کتابچہ لکھ دیں، تو آپ نے فرمایا کہ جو حج کا ارادہ کرے، یعنی اس کو ٹرننگ پوائنٹ بنانا چاہیے، سنگ میل بنانا چاہیے، حج سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں نمایاں تبدیلی محسوس ہونی چاہیے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو وہ گناہوں سے توبہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے۔ اگر اس کے ذمہ کسی کا قرض ہے تو قرض لوٹا دے، اگر فوری لوٹانے پر قادر نہیں ہے تو اس سے چھوٹ حاصل کرے۔ امانت اس کے ذمہ کسی کی ہے تو وہ امانت صاحب امانت کو لوٹا دے، کسی کا حق مارا ہے تو اس کی تلافی کرے، اس کی معافی مانگے۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ حج پر جانے کے لیے، سفر پر جانے کے لیے جن کی اجازت ضروری ہے، مثلا ماں باپ کی اجازت، بیوی کے لیے شوہر کی اجازت، تو ان سے اجازت لے کر جائے، اگر اور ان کی سعادت یہ ہے کہ وہ اجازت دیں، لیکن اگر اجازت نہ بھی دیں تو چونکہ حج فرض ہے تو اسے جانا ہوگا اور جانا چاہیے، لیکن حتی الامکان کوشش کرے کہ ماں باپ کی اجازت لے اور بیوی شوہر کی اجازت لے۔ اسی طرح سے دعائیں تعلیمات فرمائی گئی، ایک تو یہ ہے کہ کسی اچھے رفقا کے ساتھ جائے، اور اگر 3 یا اس سے زائد آدمی ہوں تو وہ ایک کو اپنا امیر بنا لیں، کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے، جمعیت ہوتی ہے، مشاورت ہوتی ہے۔ پھر گھر سے نکلے تو انہوں نے لکھا کہ 4 رکعت نفل پڑھے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کے ساتھ، یہ سفر سے واپسی تک اس کی حفاظت کے لیے کافی ہوں گے۔ پھر وہ دعا پڑھے جو اللہ کے رسول نے تعلیم فرمائی ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، اے اللہ اس سفر میں تیری بارگاہ سے نیکی اور تقوی کا سوال کرتا ہوں، ومن العمل ما ترضی، ایسے عمل کی توفیق طلب کرتا ہوں جو تجھے پسند ہے، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا وطوی عنا بعدہ، اے اللہ اس سفر کو ہمارے لیے آسان بنا دے اور اس کی مسافت کو لپیٹ دے، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اے اللہ سفر میں بھی تیری رحمت فضل کی معیت چاہیے اور پیچھے گھر والوں کی نگرانی اور حفاظت کے لیے بھی تیری رحمت و حفاظت کی معیت چاہیے، اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل، اے اللہ سفر کی مشقتوں سے، کوئی ناخوشگوار صورتحال نمودار ہونے سے، اور پیچھے مال اور گھر بار میں کوئی بری صورتحال پیش ہونے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی سفر میں بھی حفاظت فرما، پیچھے گھر بار میں بھی حفاظت فرما۔ پھر فرمایا کہ یہ پڑھو کہ بسم اللہ وآمنت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، اور اللہم انا نعوذ بک، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، ان نزل او نزل، ہم لغزش کھائیں یا کوئی ہمیں لغزش دے، ان نضل او نضل، ہم گمراہ ہوں یا کوئی ہمیں گمراہ کرے، ان نظلم
اور نظلم ہم کسی پر ظلم کریں یا کوئی ہم پر ظلم کرے، ان نجہلا اور یجہلا علینا احد ہم ہٹ درمی کریں، جہالت کریں یا کوئی ہمارے ساتھ جہالت کے ساتھ پیش آئے۔ اس طرح میں ناظرین سے کہوں گا کہ یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، بسم اللہ کے ساتھ اذا جاء نصر اللہ پڑھیں، پھر بسم اللہ کے ساتھ آخری تینوں قل پڑھیں اور آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، تو یہ ہر جگہ آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے سفر میں ناگوار صورتیں بھی پیش آ جاتی ہیں، لیکن اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کے حفظ میں امان میں دے کر جائے تو یہ اچھی بات ہے۔ اور اسی طرح سے کہیں خطرہ ہو تو سورہ فیل اور سورہ قریش پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم، میرا نام سید رضوان ہے۔ مفتی صاحب میرا آپ سے ایک سوال تھا کہ اکثر ہم لوگ کراچی میں دیکھتے ہیں کہ مختلف این جی اوز جو ہیں وہ لوگوں کو مفت میں کھانا کھلا رہی ہوتی ہیں، جو کہ ایک احسن عمل ہے اور لوگوں کو کھانا کھلانا واقعی میں ایک ثواب کا کام ہے، تو اکثر لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ اچھا عمل نہیں ہے اور اس سے جو ہے لوگوں کو جو ہے فقیر بنایا جا رہا ہے۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے اور یہ صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ میں بذات خود تو اس کو ایک اچھا عمل سمجھتا ہوں کہ آپ دوسروں کو کھانا کھلائیں تو وہ ایک اچھا عمل ہے، ایک سنت عمل ہے۔ تو میں اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اپنی رائے ضرور دے گا، شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں سورۃ البلد میں فرمان ہے فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہ دشوار گزار گھاٹی میں کیوں نہ داخل ہوا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تو کیا جانے کہ عقبہ یا گھاٹی کیا ہے، جی فَكُّ رَقَبَةٍ، گردن کو آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فقر و فاقہ کے عالم دن میں کسی کو کھانا کھلانا، یتیماً ذا مقربہ، یتیم جو کہ قرابت دار بھی ہو، اور مسکیناً ذا متربہ، یا مسکین جو کہ خاک آلود ہو، ابتر حالات میں ہو۔ لہذا ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا اچھی بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ باوقار انداز میں ہونا چاہیے، فٹ پاتھوں پہ اس لیے بٹھانا تاکہ آنے جانے والے دیکھیں اور پھر وہ مزید عطیات دیں، یعنی اس کو ایک طرح سے نمود یا تشہیر کا بھی ذریعہ بنائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کھلانا ہے تو کوئی اچھی جگہ قیام کی یا طعام کی بنائی جائے، کھلائیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ ترجیح کس کو دی جائے، تو ترجیح کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو دو کہ لا یسألون الناس الحافا، گڑ گڑا کر لوگوں سے مانگتے بھی نہیں، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور جو ان کے حالات سے ناواقف ہے ان کی خودداری اور عزت نفس کو دیکھ کر وہ اس کو غنی گمان کرتا ہے۔ لہذا ایسے غرور خوددار ضرورت مندوں کو تلاش کر کے اور ڈھونڈ کر ان تک پہنچانا چاہیے۔ بعض جگہ ہمارے ہاں کلچر ہے، جیسے کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار پر وہیں دیگیں پہنچائیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں جا کر دیگ بانٹی جائے تو تبھی ان کو ایصال ثواب ہوتا ہے۔ ایصال ثواب کے لیے وہاں جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ مستحقین کو ان کے ایصال ثواب کی نیت سے جہاں بھی وہ ہوں ان کو دے سکتے ہیں، کیونکہ پھر وہاں وہ چرسی موالی ٹائپ کے لوگ، عادی لوگ اس طرح سے ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں۔ تاہم فی نفس ہی جواب یہ ہے کہ ضرورت مندوں کو کھلانا اچھی بات ہے، اور
ہم اس کی کو معیوب گردان نہیں سکتے. طریقہ کار باوقار ہونا چاہیے، نیت صالح ہونی چاہیے، تشہیر اور نمود مقصود نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی ریاکاری نہ ہو. اچھا، جو سوال ان کا تھا اس کا ایک زاویہ شاید یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو کھانے کا وقت ہوتا ہے تو چلے جاتے ہیں، لائن لگ جاتی ہے، کھانا کھا لیتے ہیں، پھر کہیں بیٹھ جاتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، پھر اگلا کھانے کا وقت ہوتا ہے، پھر لائن لگ جاتی ہے اور انہیں کھانا مل جاتا ہے. بہت اچھا کام ہے کھانا کھلانا. افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ. اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کو پھیلاؤ اور طعام کو پھیلاؤ. اب سوال ذرا سا یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ بعض لوگ اس کو برا مناتے ہیں اس بات کو، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو فقیر بنا رہے ہیں کیا؟ وہ افراد، فرض کیجئے 10,000 افراد روزانہ آ رہے ہیں اور کھانا کھا کے جا رہے ہیں، کیا ان 10,000 افراد کو معاشرے کا کارآمد شہری بنایا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کھانا یہی کھاؤ لیکن دیکھو اب تم 8 گھنٹے 10 گھنٹے ہیں نا، تم یہ کام کرو؟ تو ایک باقاعدہ ایک پلاننگ سے، ایک حکیمانہ انداز میں ان کی خدمات لی جائیں اور انہیں بھی فائدہ ہوگا. وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا ہاتھ نیچے والا نہیں ہے، ہم نے محنت کی اور انہوں نے ہمیں کھانا دیا. تو اس حوالے سے کیا ہماری حکومت کو بھی کچھ کام کرنا چاہیے؟ انیق احمد صاحب، افضل تو یہی ہے کہ لوگوں کو خود کفیل بنانا چاہیے سبحان اللہ. اور ان کا ڈیٹا جمع کر کے ان کو اتنا دیں کہ وہ اپنا کوئی روزگار کا ذریعہ شروع کر سکیں، یعنی کہ اگلے دن پھر آ کر لائن میں کھڑے ہو جائیں. تو مثلا کسی کو رکشہ لے کر دے دیا، آج کل موٹر سائیکل بھی کرائے پر چل رہے ہیں، کسی کو ٹھیلا لگا کر دے دیا. تو خود کفالت جو ہے یقیناً اس کو ترجیح دینا افضل ہے اور دینا چاہیے. اسی طرح سے جو عادی لوگ یا بات سنا ہے کہ بچوں کو معذور کر کے بٹھا دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے دارالکفالت بنانے چاہیے تاکہ وہاں وہ رہیں اور دیں. یہ نہ ہو کہ اگلے دن پھر آ کے چوک میں کھڑے ہو جائیں، تو پھر وہاں پتہ چلے گا کہ کون قابل کار ہے. تو اس کے لیے مستقل روزگار کو ترجیح دینی چاہیے. جو مستقل معذور بیمار ہو تو اس کی مستقل کفالت کا انتظام ہونا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور دین یہی چاہتا ہے نا مفتی صاحب کہ زکوٰۃ لینے والے ہاتھ زکوٰۃ دینے والے ہاتھ بن جائیں. حضور نے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اوپر والا دینے والا ہے، نیچے والا لینے والا ہے. جی ہاں بالکل. تو معاشرے کی معیشت کو مضبوط بنایا جائے اور ایک یہ کہ غیرت مندانہ رویہ ہو، پھر وہ جو کھانا لینے کے لیے آ رہا ہے وہ بھی خوش ہو کر آئے گا. دوسرا یہ ہے کہ اگر کہیں فٹ پاتھوں وغیرہ یا کہیں بھی بٹھا کر کھلاتے ہیں تو اگر وہ زکوٰۃ و صدقات کا مالک ہے، پیسہ ہے، تو پھر اس کو اس کا مالک بنانا چاہیے. وہاں بیٹھ کے کھائے، گھر اپنے بچوں کے لیے لے جائے. نفلی اگر صدقہ ہے تو وہ تو ٹھیک ہے کہ آپ پابند کرنے بیٹھ کے کھاؤ، لیکن صدقہ واجبہ ہے تو پھر اس پر اس کو اختیار بھی ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اختیار بھی ہونا چاہیے کہ وہ یہ کھانا گھر بھی لے کر جا سکتا ہے. حدیث میں آیا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ خاتون آئی تھیں، اس کے ساتھ 2 بچے تھے. تو میں نے 3 کھجوریں دیں، ایک بچے کو دی، ایک دوسرے بچے کو دی، تیسری وہ اس نے خود کھانا چاہا تو بچوں نے جلدی کر کے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ بھی اس نے آدھا آدھا کر کے دونوں بچوں کو دے دیا. تو
وہ تو ماں کا یہ ایثار دیکھ کے حضور نے کہا کہ یہ ایسا ایثار جو ہے وہ پھر اس کے لیے نجات کا باعث بنتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی میری ضرورت کیا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے شادی وغیرہ میں لوگ اپنی سوچ سے تحائف دے جاتے ہیں، اب ان کے رکھنے کی جگہ ہے بھی یا نہیں، تو اس کے بدلے میں اگر اس کو پیسہ دے دیں تو وہ اپنی ترجیحات کے مطابق اپنی ضروریات پر خرچ کر دے گا تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ نے جو بات فرمائی کہ شادی میں جاتے ہیں ایک لفافہ دے دیتے ہیں انہیں وغیرہ وغیرہ، جب ہم مریضوں کو دیکھنے جاتے ہیں تو اس وقت ہم اگر ایک لفافہ مریضوں کو دے دیں بالکل تو وہ بھی بہت افضل بات ہے۔ اعادت المریض یا بیمار کی بیمار پرسی کہ ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کے احوال پوچھنا، ٹھیک، دلداری کرنا، حوصلہ افزائی کرنا، حوصلہ دلانا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کو دوا کے لیے خرچ کے لیے حسب توفیق پیسے دینا، یہ بھی سبحان اللہ، یعنی اس کی جو عزت نفس ہے وہ بھی متاثر نہ ہو، یا جو ہاسپٹل کا اکاؤنٹ ہے وہاں جا کے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں اس کے نام پیسے جمع کرا دینا تاکہ وہ بھی مطمئن رہے۔ اگلا سوال مفتی صاحب آپ کی خدمت۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن لوگوں کے بارے میں جنت کی ضمانت دی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اچھا سوال ہے، اچھا سوال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحیتیہ و ما بین فخذیہ فاضمن لہ الجنہ، جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسری وہ جو دو رانوں کے درمیان ہے شرمگاہ، کہ وہ انہیں شریعت کے کنٹرول میں دے گا، شریعت کے احکام کے تابع رکھے گا، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور یہ گارنٹر اور یہ ضمانت دینے والے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ انی اسرع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کے دورے پڑ جاتے ہیں، ادعو اللہ لی ان یشفینی، دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے اس بیماری سے شفا دے دے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان شئت دعوت لک و ان شئت صبرت ولک الجنہ، اگر تم چاہو تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں اس بیماری سے شفا دے دے گا، اور اگر تم صبر کر سکو تو میں تمہارے لیے جنت ہے، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے عرض کی، کتنی صابرہ تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبر، میں صبر کروں گی، صرف میں اتنی گزارش کرتی ہوں کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے انی اتکشف، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، تو اب مجھے دورہ پڑے تو میں بے پردہ نہ ہوں، تو حضور نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ تو صحابہ جب اس کو چلتے پھرتے دیکھتے تو کہتے کہ جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ اور یعنی جنت کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن کو دی؟ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن میں خلفائے اربعہ راشدین ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت سعید بن زید ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، حضرت طلحہ ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہیں اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے۔
اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما رہے تھے مسجد نبوی میں، تو فرمایا کہ بھی تھوڑی دیر میں ایک شخص آئے گا جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے اس کو دیکھے۔ دیکھا ایک انصاری صحابی ہاتھ میں جوتے لیے وضو کر کے آ رہے ہیں، پانی ٹپک رہا ہے، تو وہ بات آئی گئی ہو گئی۔ اگلے دن پھر بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا کہ جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے بھی ایک شخص آئے گا اسے دیکھ لینا۔ اللہ پھر وہی انصاری صحابی نمودار ہوئے، ہاتھ میں جوتے اور وضو کر کے آ رہے تھے، پانی ٹپک رہا تھا۔ تیسرے دن پھر یہی ہوا۔ تو حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے تجسس ہوا کہ میں جانوں کہ آخر اس شخص میں کوالٹی کیا ہے کہ 3 دن سے مسلسل اللہ کے رسول اس کی جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب اس کا گھر کے دروازے پر آئے تو میں نے کہا کہ گھر والوں سے کچھ کھٹپٹ ہو گئی ہے، تو آپ مجھے 3 دن کے لیے ٹھکانہ دے دیجیے۔ انہوں نے کہا جاؤ۔ ان کے ہاں رات گزاری، اگلے دن رات پھر گزاری، تیسری رات گزاری، تیسری صبح وہ روانہ ہونے لگے رخصت لے کے۔ کہا کہ گھر والوں سے ناچاقی نہیں تھی، میں تو اس بہانے آئے تھے جاننے کے لیے کہ آپ میں کون سی غیر معمولی کوالٹی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن مسلسل فرمایا کہ جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے اس کو دیکھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ رات کو آپ نوافل پڑھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، نیند میں کبھی جاگتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں، صبح تہجد نمازیں، یہ تو تمام صحابہ کا معمول تھا، تو یہ تو کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو ایسا ہی ہوں جیسے آپ نے پایا۔ تو وہ حضرت عبداللہ چل پڑے۔ پھر انہوں نے پیچھے سے آواز دی کہ ذرا عبداللہ آئیے، ایک بات ہے آپ کو بتا دوں کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے فرمایا کہ یہی کمال ہے تجھ میں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے تجھے جنتی قرار دیا، اور جنتیوں کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ ان کے دلوں کو کینے سے ہم پاک کر دیں گے، اخواناً علی سرر متقابلین، اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے عالی شان تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت کی بشارت۔ اب یہ کینہ، بغض، حسد، رنجش، انتقام، یعنی تمام آلودگیاں اس دل سے یہ سارے باہر، قلبی اور نفسانی امراض ہیں۔ یہ دل اللہ کا مقام ہے، قلوب المومنین عرش اللہ، تو یہ اللہ کی جگہ ہے، یہ جو دھڑکن ہے یہ اللہ اللہ کر رہی ہے، تو اس میں یہ کینہ، انتقام، حسد، بغض، یہ ان آلودگیوں کی کوئی جگہ نہیں بنتی۔ اس کو پاک رہنا چاہیے، اس کو پاک رہنا چاہیے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، ہمارے معزز مہمان تشریف لاتے ہیں اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم دین سمجھتے ہیں اور دین سے قریب ہوتے ہیں اور دین کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ دین عمل کا نام ہے۔ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالارکان۔ آدمی دکھائے، چلتا پھرتا کردار بنے، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، یہ اقبال فرما گئے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے پہلے والوں سے تم عبرت حاصل کرو، اس سے پہلے کہ بعد والے تم سے عبرت حاصل کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے پہلے والوں سے تم عبرت حاصل کرو، اس سے پہلے کہ بعد والے تم سے عبرت حاصل کریں۔
اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔